یا کا نستعین سب دوستوں کو السلام علیکم۔ پریس کا شکریہ تشریف لے کے آئے۔ یہ معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، پریس نہ ہو تو لوگوں کو حقائق جو ہیں اس سے آگاہی نہیں ہوتی۔ سردست میرا ایک موقف ہے جو کاشف نوید پنسوتا صاحب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، وہ کامیاب ہوئے اور ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، ڈیکلریشن ہوا۔ ابھی ہمارا جو ہے وہ جشن منانے کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوا تھا تو آپ نے ہمارے ورکرز، ووٹرز، ان کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا۔ 10 تاریخ سے مختلف سوشل میڈیا پر اور مختلف پریس کلب کے لوگوں کو ان کے بارے میں جو ہے وہ نشاندہی کرنا شروع کر دی گئی کہ یہ پی ٹی آئی کے نہیں رہیں گے اور یہ نون لیگ جوائن کریں گے یا کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے۔ ظاہر ہے ہم سب نے زور لگایا تھا اور پی ٹی آئی کے وہ حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے تھے تو اس بات کا ہمیں دکھ تھا۔ ہم نے بارہا آپ سے وضاحت مانگی، آپ نے یہی کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کل سوشل میڈیا پر دیکھا کاشف نوید صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ایک ٹکر بھی چلا میڈیا پر کہ وہ نواز شریف صاحب کے ویژن کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں، اس لیے انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے 52,500 ووٹ جو آپ کو ملے ان کا احترام نہیں کیا اور آپ نے پی پی 242 جس میں پہلی دفعہ تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی، آپ نے جن لوگوں کے خلاف ہم نبرد ازما تھے وہیں جا کے آپ نے بسیرا کر لیا۔ آپ نے تو ٹکٹ لی تھی خان کے ویژن کے ساتھ، جب آپ جیت گئے آپ نواز شریف کے ویژن کے ساتھ ہو گئے۔ دیکھیں یہ تو مشرق مغرب ہے، تو لہٰذا میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کاشف صاحب آپ ایسا کریں، آپ اپنی سیٹ جو ہے وہ اس سے ریزائن کریں، آپ جس مرضی پارٹی کا ٹکٹ لیں، آپ بلکہ سب پارٹیوں کے امیدوار بن جائیں۔ ہمارا کوئی ادنا کارکن جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں خان کی حمایت یافتہ ٹکٹ کے ساتھ آئے تو انشاءاللہ آپ کو عبرتناک شکست دے گا۔ آپ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ آپ نے کھیلا ہے۔ ہم ہر لحاظ سے تحریک انصاف میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم نے تحریک انصاف ڈے 1 سے چلائی ہے اور یہاں پہ انٹروڈکشن کروائی ہے۔ میں بستی بستی گیا ہوں، میرے ساتھ حاجی معظم مرحوم ہوا کرتے تھے، اس کے بعد چودھری غلام مصطفیٰ مہار صاحب ہوتے تھے اور میرے ورکرز تھے۔ ہم نے ہر لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کو اجاگر کیا۔ میں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا، میں نے ہر وہ حکم خان صاحب کا مانا جو خان صاحب نے دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری قدر نہیں کی، آپ نے ووٹرز کی قدر نہیں کی، آپ نے پارٹی کی قدر نہیں کی، آپ نے مطلب پرستی کا واضح ایک ثبوت دیا ہے۔ لہٰذا آپ کو آپ کا نیا سفر مبارک ہو، لیکن آپ ہمیشہ حلقہ پی پی 242 میں اسپیشلی ایک خائن کے طور پر پہچانے جائیں گے۔ عوام سے گزارش ہے، ووٹر سے گزارش ہے کہ میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0386955146۔ میں آپ سے رابطے میں ہوں، جہاں جہاں سے ووٹ ملے ہیں، بلکہ پورے فوٹا باز 242 میں آپ کے ساتھ رابطے میں آؤں گا، میں آپ کے گھروں میں آؤں گا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے، آپ نے خان کو ووٹ دیے، آپ نے خان کی سیٹ جتلائی، اور رہا تعلق شوکت بسراج صاحب کا، وہ اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شوکت بسراج صاحب جو ہیں وہ فاتح تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ شکست میں تبدیل کیا گیا۔ وہ ایک قانونی جنگ ہے، لڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بیسٹ وشز ہیں، لیکن شوکت بسراج صاحب نے بھی ان کو چوز کرتے ہوئے 242 کے لیے
پہچان نہیں کی، غلطی کھائی ہے. یہ ان کے لیے آئندہ کے لیے ایک سبق ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہو، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، آپ ذرا اچھا فیصلہ کریں. اور آپ کو، کاشف کو، تمام برادریوں نے ووٹ دیے ہیں. رائیں برادری بہت زیادہ تعداد میں گھروں سے نکلی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں. انہوں نے خان کے ویژن کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے آپ کو ووٹ دیا. آپ سوچ سکتے تھے آپ کو اتنی رائیں برادری ووٹ دے گی؟ آپ نے ان کی قدر ہی نہیں کی بھائی. آپ ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ مطلب یہ ہے کہ آپ چلے گئے نون لیگ میں، PMLN میں. آپ نے جو ہے وہ غلط کیا ہے. میں یہاں پر تمام رائیں برادری کا، جتنے لوگوں نے خان کے ویژن کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے خان کو ووٹ ڈالا، 242 اور NA 163 میں ووٹ ڈالیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. باقی بھی تمام برادریاں، جتنی برادریوں نے ووٹ ڈالے ہیں، میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں آپ کا بھائی، آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. میں کبھی بھی خان کو نہیں چھوڑوں گا. آئندہ بھی مجھے کچھ سوال ہوا کہ اگر آپ کو آئندہ بھی ٹکٹ نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں پھر خان کے ساتھ ہوں. بہت مہربانی جی، بہت شکریہ جی. آپ کا کوئی سوال ہے تو میں سوال ہی کرنا. سوال ایک ہے آپ صاحب کہ ابھی آپ نے کہا کہ 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے الیکشن کے اخراجات بھی ہوئے، بڑی دیر سے ڈیمانڈ بھی تھی. آپ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ یا سال بعد یہ گورنمنٹ چلی گئی؟ دیکھیں اس کا آپ کا تو اس طرف اشارہ لگا. ندیم بھائی، صورتحال یہ ہے کہ کسی کو بھی واضح مینڈیٹ نہیں دیا گیا اس الیکشن کے ریزلٹس میں. یہ RO+ الیکشن ہے. فارم 45 کچھ ہے اور ریزلٹ کچھ تیار ہوئے ہیں. اور ریگنگ جو ہے آل اوور دی پاکستان ہوئی ہے. اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ، جیسے کمشنر راولپنڈی نے استعفیٰ دیا ہے اور اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اسی طریقے سے سننے میں آ رہا ہے کہ ملتان کے کمشنر نے بھی استعفیٰ دیا ہے اور اس کو تقریباً ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے. اور بھی تحقیقات چل رہی ہیں. جب کوئی بھی شخص، اب دیکھیں اگر PMLN